یہ جو ٹائیفائڈ فیور ہوتا ہے یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے، یعنی یہ ایک انفیکشن ہوتا ہے جو کہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ جو بیکٹیریا ہے یہ انٹسٹائن میں وہاں جا کر یہ چپک جاتا ہے اور وہاں سے پھر یہ انفیکشن کاز کرتا ہے۔ یہ بیکٹیریا ہمارے منہ کے ذریعے ہماری باڈی میں انٹر ہوتا ہے گندا کھانے پینے کی وجہ سے، اور اس کے بعد یہ بیکٹیریا جا کر انٹسٹائن میں چپک جاتا ہے اور وہاں پر یہ اپنی گروتھ کرتا ہے، اپنی تعداد کو بڑھاتا ہے، اور اس کے بعد یہ باڈی پر حملہ کرتا ہے۔ اور اس کا جو انکوبیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ 10 سے لے کر 14 دن تک ہوتا ہے۔ اب انکوبیشن پیریڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی باڈی میں بیکٹیریا انٹر ہو گیا اور اس کے بعد اس نے 10 دنوں بعد یا 15 دنوں بعد اپنی علامتیں شو کی ہیں۔ تو جب بیکٹیریا باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے اور جب تک وہ اپنی علامتیں شو نہیں کرتا، اس پیریڈ کو انکوبیشن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ تو ٹائیفائڈ فیور کا جو انکوبیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ 10 سے لے کر 14 دن تک ہوتا ہے۔ اگر بہت ہی زیادہ بیکٹیریا باڈی میں چلے گئے ہیں تو یہ 10 دن سے کم بھی ہو سکتا ہے، اور اگر بہت ہی معمولی تعداد میں بیکٹیریا گئے ہیں تو وہ 14 دن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً یہ 10 سے 14 دن ہوتا ہے۔ اور اس کا نام ٹائیفائڈ فیور اس لیے پڑا تھا کیونکہ جس انسان کو پہلی بار یہ انفیکشن ہوا تھا اس کا نام ٹائیفائڈ تھا، اور اس انفیکشن کا جو ایک مین سائن ہوتا ہے وہ فیور ہوتا ہے، تو اس لیے اس انفیکشن کا نام ٹائیفائڈ فیور رکھا گیا تھا۔ اب ہم ٹائیفائڈ کے سائن اینڈ سمٹم کی بات کر لیتے ہیں، یعنی ٹائیفائڈ فیور میں کیا علامتیں آتی ہیں۔ تو نمبر 1 تو اس میں ہائی فیور آتا ہے۔ ٹائیفائڈ فیور کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا انفیکشن ہے جس میں فیور آتا ہے، تو اس کا جو پہلا ایک بڑا سائن ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو ہائی فیور آتا ہے۔ اس کے بعد یا تو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، یعنی لوز موشن بھی ہو سکتے ہیں، اور کانسٹیپیشن بھی ہو سکتا ہے، یعنی قبض بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے یہ آنتوں پر جا کر حملہ کرتا ہے، تو اس لیے ڈائریا یا کانسٹیپیشن دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایبڈومینل پین بھی ہو سکتا ہے، یعنی پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بیکٹیریا آنتوں پر حملہ کرتا ہے تو اس لیے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ لاس آف اپیٹائٹ، یعنی بھوک ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آنتوں پہ حملہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس کے مین سائن تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر بھوک نہیں لگے گی تو پیشنٹ کھانا نہیں کھائے گا تو اسے کمزوری ہوگی، ویکنیس ہوگی، تھکاوٹ کا شکار رہے گا، سر میں درد ہوگا، تو وہ جتنے بھی سائن ہیں وہ بھی آئیں گے، لیکن یہاں پر صرف میں نے چند مین سائن ہی لکھے ہیں۔ اب ڈائگنوسس کی بات کر لیتے ہیں، یعنی ٹائیفائڈ فیور کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ تو نمبر 1 تو بلڈ کلچر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یعنی بلڈ کو نکال کر لیب میں بھیجا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسٹول ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ جو لوگ بھی انفیکٹڈ ہوتے ہیں ٹائیفائڈ فیور کے، تو ان کا جو اسٹول ہوتا ہے، یعنی ان کا جو ٹوائلٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ٹائیفائڈ کا جو بیکٹیریا ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے، تو اس لیے اسٹول ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس اسٹول کے اندر کیا ٹائیفائڈ کا جو بیکٹیریا ہے وہ پریزنٹ ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک بہت ہی خاص قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت ہی ایفیکٹو بھی ہوتا ہے ٹائیفائڈ کے لیے، جسے ویڈال ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ پیشنٹ کو ٹائیفائڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ جو ٹیسٹ ہے یہ 1 ہفتے بعد ہی پازیٹیو آتا ہے۔ یعنی ایک پیشنٹ ہے جس کو ٹائیفائڈ فیور ہوا ہے لیکن اس کا انفیکشن کو ابھی 1 ہفتہ نہیں گزرا، تو اگر آپ 1 ہفتے سے پہلے ہی ٹیسٹ کریں گے تو یہ پازیٹیو نہیں آئے گا، نیگیٹو آئے گا۔ تو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ 1 ہفتے بعد ہی پازیٹیو آتا ہے۔ تو اگر ہم اب ٹائیفائڈ کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو نمبر 1 تو میں نے جس سے پہلے بتایا کہ یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے، تو اس کے لیے اینٹی بایوٹکس استعمال کی جاتی ہیں۔ 3 قسم کی جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ کامنلی یوز کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 سپروفلاکساسین ہے، نمبر 2 ایزیتھرومائسین ہے، اور پھر نمبر 3 سیفٹراکزون ہے۔ میڈیسن کے نام میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ یہ گھر پر بیٹھ کر استعمال کریں، یہ صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے بتا رہا ہوں۔
پھر اس کے علاوہ جو سمٹومیٹک کیئر ہے وہ آپ نے دینی ہوتی ہے. مطلب اگر پیشنٹ کو فیور آ رہا ہے تو آپ پیراسیٹامول دیں گے، ڈائریا ہو رہا ہے تو اس کی میڈیسن دیں گے، کانسٹیپیشن ہو رہا ہے تو اس کی میڈیسن دیں گے، اس کو کمزوری ہو رہی ہے تو آپ نے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. یعنی جو بھی علامتیں آ رہی ہیں اس کے مطابق آپ نے اسے وہاں پر ٹریٹمنٹ دینا ہے. باقی اس کا جو مین ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ اینٹی بائیوٹکس ہی ہوتا ہے. اب ہم ٹائیفائڈ فیور کی پریونشن کی بات کر لیتے ہیں، یعنی اس بیماری سے کیسے بچا جائے. تو سب سے پہلے تو آپ نے اوائڈ کرنا ہے کنٹامینیٹڈ فوڈ کو. اگر آپ باہر سے کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا. اگر صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو آپ نے اسے اوائڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ گھر پر بھی جو کھانا ہوتا ہے آپ نے وہاں پر بھی صفائی کا خیال رکھنا ہے. یعنی آپ نے جو کھانا ہے اسے ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کھانا کھلا ہوا پڑا ہو، اس کے اندر مکھیاں گھوم رہی ہوں، مچھر گھوم رہے ہوں، کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوں. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کنٹامینیٹڈ فوڈ آپ نے نہیں کھانا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو بیکٹیریا ہے یہ ہمارے منہ سے انٹر ہوتا ہے گندا کھانے پینے کی وجہ سے. اس کے علاوہ آپ نے گھر پر بھی جو آپ پانی استعمال کرتے ہیں آپ نے اسے بوائل کرنا ہے. ابلا ہوا پانی استعمال کریں کیونکہ پانی بھی کافی کنٹامینیٹڈ آتا ہے. تو اس چیز سے بھی آپ نے بچنا ہے. اور جو بوائل واٹر ہوتا ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسے ہلکی آنچ پر گرم کرنا ہوتا ہے اور کافی دیر تک آپ نے اسے پکانا ہوتا ہے. تو اگر آپ پراپر اسٹیپ فالو کرتے ہیں بوائل کرنے کے تو اس سے بھی سارے بیکٹیریاز تقریباً ختم ہو جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ نے پراپر ہینڈ واشنگ کی عادت ڈالنی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو انسان بھی ٹائیفائڈ فیور سے افیکٹڈ ہوتا ہے تو اس کے اسٹول میں اس کے ٹوائلٹ میں یہ بیکٹیریا ہوتا ہے. تو اگر وہ ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد ہاتھ پراپرلی ہینڈ واش نہیں کرے گا تو وہ جو بیکٹیریا ہے وہ دوسروں میں ٹرانسفر کرے گا. تو جو لوگ بھی ٹائیفائڈ فیور سے افیکٹڈ ہوتے ہیں انہیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ہمیشہ صاف رکھیں. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے جراثیم دوسروں میں ٹرانسفر کر رہے ہوں. اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی عادت ضرور ڈالنی چاہیے. اگر آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ کافی حد تک محفوظ ہیں کہ بیکٹیریا آپ کی باڈی میں چلے جائیں. اور اس کے علاوہ ہینڈ واشنگ کے بھی پراپر اسٹیپس ہوتے ہیں 3 یا 4. اگر آپ ان اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو پھر بھی آپ محفوظ ہیں. پھر یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ کوئی اتنی جان لیوا بیماری نہیں ہے. اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ کراتے ہیں اور وقت پر ٹریٹمنٹ کراتے ہیں تو 2 دن کے اندر ہی پیشنٹ کے اندر امپروومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. اور 1 ہفتے میں یا میکسیمم 10 ڈیز میں پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، بالکل ریکور ہو جاتا ہے. تو وقت پر اگر آپ علاج کرواتے ہیں تو آپ اس سے جلدی ریکور ہو سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ٹائیفائڈ فیور. امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو آپ کو کیسے لگے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ کسی اور میڈیکل ٹاپک پر کسی اور ڈیزیز پر ویڈیو چاہتے ہیں تو نیچے آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. شکریہ.